السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم لوگ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں داخل ہوں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اور اس عشرے میں جو کی عبادت ہے وہ سب سے اہم عبادت اعتکاف والی ہے، اور اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ چونکہ معتکف جو ہوتے ہیں، ایسے تو ہر عام آدمی کو بھی شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو ان راتوں میں خوب اہتمام کے ساتھ اپنے عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور اس رات کی جو فضیلتیں ہیں یہ ہم سب پر تقریباً عیاں ہو چکی ہیں، یا پھر انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں تفصیل سے اس پہ بات کی جائے گی۔ یہاں کچھ نقصانات اور جو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جن سے بچنا ضروری ہے، انہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فضائل الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، اور ہر ایک کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس میں ہم خوب اچھی طرح اہتمام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ یہ رات عبادت والی رات ہے، اجاگرے جاگنے یا بیداری کی رات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس رات کو جاگنے والی رات سمجھ لیا ہے، اور پوری رات جاگتے ہیں اور کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ہم اس رات کو جاگنے والی رات نہ سمجھیں، بلکہ اس رات کو عبادت والی رات سمجھیں۔ یہ عبادت والی رات ہے، جتنا بشاشت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ جتنی عبادت ہم سے ہو سکتا ہے، اس رات میں ہم عبادت کا اہتمام کریں۔ ہم جاگ کر اس چوراہے سے اس چوراہے، اس مسجد سے اس مسجد، یہاں سے وہاں، کہیں ٹولیاں بنا کر، کہیں گروپ بنا کر، کہیں 2-4 لوگ جمع ہو کر گپ شپ کرتے ہیں اور راتوں کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، تو یہ رات جاگنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ رات عبادت کی ہے۔ جتنی بشاشت کے ساتھ آپ عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں، پھر سکون اور اطمینان کی نیند سو جائیں، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تو پوری رات عبادت میں آپ کی گزرے گی، اور اس رات کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو پہلی چیزیں ہیں کہ اس رات کو ہم عبادت والی رات بنائیں۔ مشغولی دوسرے کاموں میں، عبادت کے علاوہ دوسرے کاموں میں مشغول رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس رات میں کوئی خاص عمل نہیں بتایا، بلکہ جو آپ کا دل چاہے اس رات میں جو آپ کی عبادت کا دل چاہے اس عبادت میں آپ مشغول رہیں۔ نماز پڑھیے، نماز جتنے نوافل آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اگر نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا دل اکتا گیا ہے، آپ کا دل گھبرا رہا ہے، تو اب تلاوت شروع کر دیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ تھک گئے، حالانکہ عبادت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کا دل یہ چاہتا کہ میں بہت دیر سے تلاوت کر رہا ہوں، اب دوسری عبادت کروں، تو دوسری عبادت میں لگ جائیے۔ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ کا ورد کریں، اللہ اکبر کا ورد کریں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں، استغفار کا ورد کریں۔ پھر اس سے آپ کا دل اکتا جاتا ہے تو دوسری عبادت میں لگنا چاہے تو دوسری عبادت میں لگ جائیں۔ کوئی دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، کوئی دینی کتابوں کو پڑھیں، تو اس طریقے سے ہم اپنی راتوں کو عبادت میں مشغول رکھیں۔ جب ہم عبادت میں مشغول ہیں، اور اگر پھر نیند آئے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹنا چاہیں تو لیٹ بھی جائیں، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیجئے، تو آپ کی یہ رات پوری عبادت میں مشغول ہونے اور پوری عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور پھر آپ کو اس رات کی جو بھی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تمام فضیلتیں حاصل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس رات میں
کچھ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، جن کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ان میں سے 2-3 چیزوں کو میں قابل ذکر سمجھتا ہوں، جسے میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ عام طور پر یہ باتیں ہمارے گھروں میں ہمارے اندر آ چکی ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ یہ شب آئے ہم سب اپنے اپنے طور پر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے یا جس کے ساتھ ہم نے کیا ان سے معافی تلافی کر لیں۔ ان میں سے پہلا جو اصل چیزیں ہیں وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے اللہ کے دربار میں رونے اور گڑگڑانے سے پہلے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے ماں باپ سے رجوع کریں، اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے رجوع کریں اور پہلے ان سے معافی تلافی کریں۔ جب تک کہ وہ معاف نہ کر دیں گے اس وقت تک ہمارے لیے اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان یا معافی کا پروانہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس رات میں جو والدین کے نافرمان ہیں، کہ بالخصوص آج کی جو نسلیں ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ بلند آواز سے بولنا، ان کے ساتھ جھڑپ کر باتیں کرنا، بے تکی باتیں کہہ دینا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے نافرمانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ سے معافی تلافی کریں۔ جب تک کہ ہم اپنے ماں باپ سے معافی تلافی نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہو یا ایسے چیزوں میں مشغول رہتا ہو، شراب کے پینے والا ہو، شراب کو پلانے والا ہو، شراب کو خریدنے والا ہو، شراب کو لانے والا ہو، شراب کو لے جانے والا ہو، شراب کے 2 پارٹیوں کے درمیان طے کرانے والا ہو، شراب کو لکھنے والا ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے ایسی چیزوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں تو ایسی رات میں جب تک کہ ان گناہ عظیم سے ہم توبہ نہیں کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو عزم مصمم نہیں کر لیتے ہیں، اس وقت تک اس رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنے والا ہے، اسی طرح زنا کرنے والا، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بہت ساری گناہ ہیں جو چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لیے نہیں، لیکن خاص طور پر جو آج میں ذکر کرنے والا ہوں یا میں نے وہ کیا کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی، جس کو ہم آج گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اور بالکل کھلے عام ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس رات میں عبادت کرنے سے پہلے اپنے والدین کے پاؤں پکڑنے پڑے تو پاؤں پکڑ کر ہم ان سے اپنی معافی تلافی کر لیں، پھر جا کے آپ کے گناہوں کی معافی ہوگی اور اللہ کی طرف سے آپ کے معافی کا فرمان اترے گا، ورنہ ہمارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے اس رات میں ہم خوب اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگیں۔ توبہ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک جو ہم نے کیا ہے، جو اللہ کے نافرمانی، رسول اللہ کے نافرمانی ہم نے کی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم ان پر شرمندہ ہو، پشیمان ہو کہ واقعی ہم نے غلط کیا ہے، اور دوسرا آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے، تب جا کے توبہ ہے۔ صرف زبان سے ہی کہہ دے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور آئندہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا عزم مصمم کرنا، اسی کا نام توبہ ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس رات کو ہم عبادت میں گزاریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کی تمام فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچایا ہے، وہ تمام فضیلت ہمارے حصے میں بھی آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔